کہ یہ جو غار حرا کے متعلق محترم جناب غامدی صاحب کہتے ہیں کہ غار حرا میں وحی کا آغاز نہیں ہوا، اور حرا جو پہاڑ ہے اس کی شریعت میں کوئی بھی اہمیت، حتیٰ کہ تاریخی طور پر بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو یہ بات ان کی قابل تسلیم نہیں ہے۔ اب اس کی حرا کی تاریخ شروع کریں، پھر حضرت عبد المطلب کی تاریخ شروع کریں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہاں جو تشریف لے جایا کرتے تھے ان کی بات کریں۔ وہاں اوپر ایک مقام ایسا ہے جہاں پہ غزوہ خندق ہوئی، اس کے اوپر ایک مقام ایسا ہے جس کے متعلق یہودیوں کا یہ خیال ہے اور بہت سے مسلمان مورخین کا بھی، کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو یہ بہت لمبی بات بن جاتی ہے۔ تو ہمیں خیال آیا کہ اب جو بخاری شریف کی ان چیزوں کو بھی نہیں مانتے اور حرا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اب کوئی مزید حوالہ ہم دے بھی دیں تو فائدہ کیا ہے؟ لیکن چونکہ سوال کی زحمت اٹھائی ہے آپ نے، اس لیے ہم آپ کو عالم اسلام کی ایک جلیل القدر عرب ہستی کا حوالہ دیتے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے جو سنت اور بدعت کے امتیاز میں بہت بڑا مقام ہے ان کا، اور مسلمانوں میں ان کا بڑا احترام، عزت، اور ان کے بعض مسائل سے اس وقت سے لے کے اب تک اختلاف کے باوجود وہ اہل السنہ کے ائمہ میں سے گنے جاتے ہیں، اور وہ ہستی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ شیخ نے ایک کتاب لکھی ہے الجواب الصحیح، اور یہ ان کی عیسائیوں کے ساتھ جو بات چیت ہے یہ اس کا حوالہ ہے۔ شیخ نے کتاب لکھی ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح۔ یہ جواب ہے بہت درست کہ کس نے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے دین کو بدلا۔ عیسائیت میں تعریف، اس کا آغاز، اس کے مختلف دور اور ان کے احکامات شیخ نے اس میں بیان کیے۔ ہمارے سامنے اس کی دوسری جلد کا صفحہ نمبر 266 ہے، اور شیخ ایک عیسائی کو ان عیسائیوں کو جوابات میں تحریر فرماتے ہیں کہ جبل حرا الذی لیس حول مکہ جبل اعلی من، اور پھر میں یاد دلاتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے حوالہ دیتا ہوں اس پہاڑ کا جس کا نام حرا ہے۔ الذی لیس حول مکہ جبل اعلی منہ، مکہ مکرمہ کے قریب جتنے بھی چھوٹے بڑے پہاڑ اس شہر کو گھیرے ہوئے ہیں، ان سب میں اعلیٰ درجہ حرا کا ہے۔ کیوں حرا کا درجہ اتنا بلند ہے؟ وَمِنْهُ كَانَ نُزُولُ أَوَّلِ الْوَحْيِ، یہ ایسا پہاڑ ہے جس میں پہلی وحی اتری ہے، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری ہے۔ اور جناب غامدی صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور یہ صوفیوں کے گھڑے ہوئے قصے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کے بہت بڑے ناقد اور خود قادری سلسلے کے صوفی تھے، اسی لیے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ مقبرۃ الصوفیہ جو دمشق میں تھا، جسے بلڈوز کر کے فرینچ گورنمنٹ نے یونیورسٹی بنائی تھی جو اب تک چل رہی ہے، یہاں سب صوفیوں ہی کی قبریں تھیں۔ ان اولیاء اللہ رحمہ اللہ کی قبور کے درمیان اللہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جگہ دی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔
شیخ جیسے آدمی کو پتہ نہیں کہ صوفیوں نے یہ ہیرا کا قصہ گھڑ لیا، کمال ہے۔ اور جو ہمیشہ سنت اور بدعت صوفی اور غیر صوفی پر رد کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، انہیں نہیں پتہ چلا کہ غار ہیرا کوئی چیز تھی۔ شیخ لکھتے ہیں کہ جبل ہیرا الذی لیس حول مکۃ جبل اعلی منہ، اور ہیرا کا پہاڑ جس سے بہتر پہاڑ کوئی نہیں مکہ مکرمہ میں، کان نزول اول الوحی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحولہ من الجبال جبال کثیرہ، اور اس غار ہیرا کے ارد گرد بہت سے پہاڑ ہیں۔ حتیٰ قد قیل، یہاں تک کہ کبھی کہا گیا تھا کہ ان اصناب مکہ مکرمہ میں جو اس کی تعریف کی بڑی چیز ہے، 10,000 بجبل، 10,000 پہاڑ اس کے گرد و پیش میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ کاؤنٹ نہیں کر سکتے تھے، سفر بھی اتنے لمبے کیا، لیکن مبالغہ سے ہی اب تو کاؤنٹ بھی کیے جا سکتے ہیں، بلکہ کیے گئے ہوں گے، ہمارے علم میں نہیں ہوں گے، لیکن شیخ فرماتے ہیں کہ 10,000 کہا جاتا ہے کہ اس ایک پہاڑ کے ارد گرد ہیں۔ وذالک المکانہ، اور یہ ایسی جگہ یسمى فاران، اس ساری وادی کو جہاں یہ پہاڑ اور پہاڑیاں ہیں فاران کہتے ہیں، الی ھذا الیوم، میری صدی تک، آج تک۔ یعنی جب وہ یہ کتاب لکھ رہے تھے تو یقیناً 7ویں صدی گزر گئی تھی اور 8ویں صدی کے آغاز کا زمانہ ہوگا۔ شیخ کا انتقال 728 ہجری میں ہوا ہے، تو 728 میں شیخ کا انتقال ہوا رحمہ اللہ۔ اس وقت تک وہ کہتے ہیں کہ اس وادی کو وادی فاران کہا جاتا ہے۔ وفیہ کان ابتداء نزول القرآن، اور قرآن کریم کا نزول سب سے پہلی وہی اس پہاڑ پر آئی ہے۔ اگر یہ صوفیوں کے قصے ہوتے تو اتنے بڑے بڑے محققین، اگر یہ جھوٹ ہوتا تو کبھی بھی ان چیزوں کو وہ نہ لکھتے۔